بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب ہم نے یہ بات ذکر کر دی کہ حمد اس کا مستحق اکیلا اللہ رب العزت ہے اور معبود وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے وہ تمام صفات ثابت ہوں جو کمال کی صفات ہیں، اور ان کو ہم نے اللہ کے لیے ثابت کر دیا، تو اب اس بات کے لیے پہلی دلیل جو ہے وہ پیش کی کہ وہ رب العالمین ہے۔ رب کے معنی میں سے یعنی کہ جو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے را با، یہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کی پرورش کرنے پر، یا کسی چیز کو اس کی ضرورت کا جو بھی سامان ہے وہ دیا جائے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچا دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ جو ہم تربیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو اس کے برے اخلاق سے، اس کے کردار میں موجود منفی چیزوں سے، ان سے اس کو پاک کرتا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں مثبت اور اچھے جو اخلاق ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص درجہ بدرجہ اخلاق کی اور کردار کی بلندی تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو تربیت کا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی معنی میں ہوتا ہے۔ تو رب جو ہے اس میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ رب جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی چیز کو اس کی ضرورت کے اسباب فراہم کرتا ہے اور درجہ بدرجہ اس کی تربیت کرتا 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 اس کی پرورش کرتا کرتا اس کو جو ہے وہ اوج کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ تو تبلیغ الشیء الی حد کمالہ شیئا فشیئا، علماء کہتے ہیں کہ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی کمال کی حد تک پہنچانا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کو تسلیم کرتے تھے، اگرچہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا 100% درست نہیں تھا، اس میں کچھ خلل بہرحال تھا، لیکن وہ اجمالی طور پر اللہ رب العزت کو رب جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے۔ اور یہ جو لفظ ہے رب کا لفظ قرآن مجید میں کئی معانی میں استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کن معانی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رب العالمین کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، العالمین کا کیا مطلب ہے پھر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ رب العالمین اس کا مفہوم کیا ہے، اور کس طرح اس دلیل سے ہمارا جو دعویٰ ہے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ سر الحمدللہ الحمدللہ، 3 دلیلوں توحید کا یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ الوہیت کا اکیلا حقدار اللہ رب العزت ہے۔ ایک انتہائی اہم اور انتہائی اصولی نوعیت کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، متوجہ ہیں سارے لوگ؟ جی سر قرآن مجید کے توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے جو آرگومنٹس ہیں، یعنی کہ قرآن مجید جب اس بات کا اثبات کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ عبادت اکیلے اللہ کا حق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توحید الوہیت، اللہ کے الہ ہونے کو ماننا۔
اللہ اکیلے کو معبود ماننا کہ اسی اکیلے کی عبادت درست ہے اور وہی اکیلا معبود برحق ہے، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اور تمام انبیاء کا اپنی قوم سے جو بنیادی جھگڑا رہا ہے وہ اسی مسئلے میں رہا ہے۔ تو قرآن مجید کا آرگومنٹ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عبادت کا حقدار اکیلا اللہ ہے، اور یہ دلیل جو ہے، یہ جو آرگومنٹ ہے، یہ آپ کو پورے قرآن کے اندر ملے گا، پورے قرآن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے۔ چونکہ وہی رب ہے تو معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ بندوں کو پیدا وہ کرتا ہے، بندوں کو رزق وہ دیتا ہے، بندوں کو شفا وہ دیتا ہے، بندوں کو ان کی ضرورت کے تمام اسباب وہ فراہم کرتا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی جو اپنے اندر موجود ایک عبودیت کا جذبہ ہے، اس کو اکیلے اللہ کے لیے خاص کر لیں۔ مشکل مسئلہ ہے یا آسان مسئلہ ہے؟ تو یہ جو دلیل ہے نا، یعنی کہ یہ دلیل مختلف الفاظ کے ساتھ، مطلب دلیل کا ایسنس جو ہے وہ یہ ہوگا، لیکن مختلف اسلوب مختلف ہوں گے، یہ پورے قرآن کے اندر آپ کو یہ ملے گی، اور یہ بہت ہی قوی اور مضبوط دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسی دلیل ہے کہ خود ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس دلیل کی جو ایک اس کے پیچھے موجود فکر ہے، وہ ہم سب اپنی زندگیوں میں اس کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ تنخواہ دے رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ رہائش دے رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس نے رکھا ہوا ہائر کیا ہوا مثال کے طور پر، تو اگر وہ بندہ کسی اور کی جو ہے وہ نوکری شروع کر دے اور کسی اور کو سروسز دینے لگ جائے، تو کوئی بھی ذی عقل شخص جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یا کرے گا کوئی اگرچہ مسلمان نہ ہو؟ بالکل نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا۔ نہیں تو کرے گا۔ یہ بات بالکل بدیہی سی ہے کہ جب تمہارا رب اللہ ہے، اچھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ رب ہونے کا دعوے دار بھی کوئی نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ میں بھی رب ہوں، تو فوری طور پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھئی تم تو ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے سامنے جو ہے وہ تمہارا پیمپر چینج ہوتا رہا، تم جو ہے وہ ناک بھی تمہیں پونچھنی نہیں آتی تھی، تو چلو اب تم رب ہو، تو تم سے پہلے تمہارے ابا جان اور تمہارے دادا جان، ان کا رب کون تھا؟ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ رب ہونے کا دعوے دار بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر کسی نے دعویٰ کیا تو وہ بھی مکابرہ تھا اور اناد کے ساتھ جو ہے وہ دعویٰ کیا، یا کسی اور معنی میں جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا، جیسا کہ فرعون وغیرہ نے کہا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے اس آرگومنٹ کا جو یہاں پر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا جو ہے، یہ اس کی تفسیر کیا ہے، رب کا معنی کیا ہے، رب کون ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الشعراء نکالیے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 78۔ جی نکال لی؟ جی رب کون ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۔ رب العالمین، الذی خلقنی، وہ ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، فہو یہدین، وہی مجھے میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے، والذی یمیتنی، وہی ہے جو مجھے مارے گا بھی، ثم یحیین، اور پھر جو ہے وہ مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ رب العالمین، رب جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر بھی ہے، سورہ عبس کے اندر بھی ہے، لیکن چلیں یہ کافی ہے۔ سورۃ المؤمنون نکالیے،
سورۃ المؤمنون. آیت نمبر 84. جی سر نکالی. جی یہ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جو مشرکین ہیں وہ بھی ربوبیت کے بہت سارے اوصاف جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے مانتے تھے. قل آیت نمبر 84 84. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لمن الارض ومن فیہا زمین اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو ذرا مجھے بتاؤ. سیقولون للہ یہ ضرور کہیں گے کہ للہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. قل افلا تذکرون آپ کہیے کہ یہ پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم آپ کہیے کہ آسمانوں کا اور ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، اس کا رب کون ہے. سیقولون للہ یہ ضرور کہیں گے کہ وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء اور آپ کہیے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. وَهُوَ يُجِيرُ اور وہ تو پناہ دے سکتا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ. سیقولون للہ وہ کہیں گے ضرور وہ تو اللہ ہی ہے، یہ وصف تو اللہ ہی میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اوصاف یہ بھی رب کے اوصاف ہیں. یہ سب کرنے والا بھی رب ہوتا ہے، یہ رب کو کہتے ہیں. تو رب کے جو معانی ہیں قرآن مجید میں مختلف معانی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ اس میں سے بعض معنی جو ہے وہ ہم نکالتے ہیں. سورہ یوسف نکالیے، سورہ یوسف آیت نمبر 42. سر آیت نمبر کون سی بتائی سورہ یوسف کی؟ 42. جی یہاں پر مالک کے معنی میں ہے، مالک جو غلام کا مالک ہوتا ہے. وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک یوسف نے کہا اس کو کہ جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ ان دونوں میں سے جو نجات پا جائے گا. دو لوگ تھے نا جنہوں نے خواب دیکھا تھا، تو ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کو پتا تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، اس کو انہوں نے کہا اذکرنی عند ربک اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ تو بس شیطان نے بھلا دیا اس کو، اس قیدی کو جو کہ آزاد ہو گیا. کیا بھلا دیا؟ ذکر ربہ یوسف کا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنا شیطان نے اس کو بھلا دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رب کس معنی میں ہے؟ مالک کے معنی. مالک کے معنی میں. سید یعنی کہ جو غلام کا سردار ہوتا ہے اس کے معنی میں. اسی طرح جو ہے یہ سر میں ڈراپ کرنے لگا ہوں، جماعت کا جی ٹائم میرا ہو گیا. جی ٹھیک بارک اللہ فیک. تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ فیک. جی سورہ نمل نکالیے، نمل. آیت نمبر 91. یہاں پر مالک کے معنی میں ہے، مالک. ٹھیک ہے، پچھلے والا جو تھا وہ سید جو سردار ہوتا ہے اس کے معنی میں، جس طرح غلام کا سردار ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ مالک کے معنی میں. انما امرت جی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے ان اعبد یہ کہ میں عبادت کروں. کس کی عبادت کروں؟ رب هذه البلدہ اس علاقے کے، اس بلدہ یعنی کہ یہ جو مکہ ہے
اس کے مالک کی عبادت کروں، الذی حرمہا، وہ مالک کے جس نے اس علاقے کو حرمت والا بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اسی طرح وہ سورہ قریش میں ہے، وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ اب دیکھیے جو یہاں پر جو رب کا معنی ہے، اب وہ جو گھر ہے اس کے اندر تو یہ پرورش والا معنی نہیں ہے نا، آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جی 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 سر، جی جی ایسے ہی ہے۔ اب اس کو تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ پہلے پیدا کیا پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، اور وہ یہ والا معنی نہیں۔ تو یہاں پر رب کا جو معنی ہے وہ مالک، کسی چیز کا جو مالک ہے یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ الفاظ کے معنی میں باریک فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باریک فرق ہوتا ہے، اور وہ اس کو سمجھ آتا ہے جو یعنی کہ غور سے بات سن رہا ہوتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب سورہ ہود نکالیے، ہود آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 34۔ جی 34۔ یہاں پر مصلح کے معنی میں ہے، اصلاح کرنے والا۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، نکال رہے ہیں سب لوگ ساتھ ساتھ آیت؟ یس جی جی جی۔ جی سر۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، میرا تمہاری خیر خواہی کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں کرتا، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تو تمہاری خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر تمہارے کردار اور تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ ہی تمہارے بارے میں گمراہی کا فیصلہ فرما چکا ہو، ہوا ربکم، وہی تمہاری اصلاح کر سکتا ہے، وہی تمہاری اصلاح کرنے پر قادر ہے، میں تو تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ نکالیے، آیت نمبر 31، سورہ توبہ۔ جی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم، یہاں پر ہے حاکم کے معنی میں، حاکم جس کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہو، اربابن، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے بنا لیا تھا اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، کیا بنا لیا تھا؟ اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے رب جو ہے وہ بنا رکھا تھا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ وہ تو حکم نہیں دیے گئے تھے مگر اس چیز کا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، معبود برحق تو اکیلا وہی ہے، سبحانہ، اور وہ پاک ہے ہر اس چیز سے کہ عما یشرکون، جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا رکھا تھا۔ یہاں پر انہوں نے رب جو ہے وہ کیسے بنایا ہوا تھا؟ 91 نہیں ہے بھائی، 31 ہے، 31 ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو مذہبی پیشوا ہیں یہ ہمیں پیدا کرتے ہیں، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ ہمیں ہماری پرورش کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے تھے نا وہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر وہ ان کے حلال کو جو ہے وہ حلال اور حرام کو حرام مانتے تھے، جی یہی عرض کیا نا میں تو نے، یہ اس یہاں سینس پر میں۔ اربابن جو ہے یہ جی اس جی معنی میں ہے، محلل اور محرم، حاکم اس معنی میں ہے یہاں پر رب۔ جی 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 سر۔ اسی طرح سورہ آل عمران نکالیے، آل عمران آیت نمبر 64، سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ آیات نکالنے کی پریکٹس جو ہے نا ہو جانی چاہیے اب تک آپ لوگوں کو، کیونکہ ابھی آیت نمبر
جی 64 64 ہو گئی. جی جی نکال. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف جو سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مختلف فی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا بیان کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو ہی اللہ کے علاوہ رب جو ہے وہ نہ ٹھہرا لیں. معنی یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھی معنی محلل اور محرم کا معنی ہے، حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہم، ایسا نہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ اختیار جو ہے وہ ہم دے لیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اس بات سے پیٹھ پھیر لیں تو فَقُولُوا، آپ کہہ دیجئے، اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں تو اس کلمے کے اوپر ایمان لانے والا ہوں، میں تو اس کلمے کے سامنے جو ہے وہ اس کی اتباع کرنے والا ہوں. تو یہاں پر بھی محلل اور محرم کے معنی میں ہے. اسی طرح شیخ بعض صاحب دفعہ یہ اس آیت کو ذرا اس آیت کو ذرا کائنڈلی ایکسپلین کر دیے، یہ جی کس طرح محلل اور محرم کا مطلب اس میں آتا ہے؟ معنی یہ ہے نا کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اہل کتاب کو جی یہ بات کہی جا رہی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو اہل کتاب تو یہ تو نہیں کہتے کہ آپس میں کسی کو، ایک دوسرے کو یہ تو نہیں کہتے کہ تم جو ہے وہ ہمارا رب ہو. اہل کتاب میں کفر کی یہ قسم تو نہیں پائی جاتی نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اوکے. شیخ صاحب یہ سورہ آل عمران میں ہی یہ آیت 80 ہے، اس میں بھی ارباب آیت نمبر 80. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، تو اس کو بھی ہم اسی معنی میں لیں گے. جی میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ. یہاں پر 80 جی یہ جو رب کا لفظ ہے یہ معبود اور الہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے ایک آیت یہی ہے جو کہ ابھی بھائی نے بتائی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 80. ولا یأمرکم، یہ اصل میں پیچھے والی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے یہ شایان شان نہیں ہے، اس کے یہ لائق نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کر دے. ثم یقول للناس، اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے بجائے وہ اپنی عبادت کی دعوت دینے لگ جائے. یہ نبی کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ولیکن، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، تم ربانیین بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ، یا تم مصلحین بن جاؤ. اس لفظ میں دو معنی ہے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو معبود. یہاں پر معبود کے معنی میں ہے، جیسا کہ پیچھے کہا کہ نبی یہ نہیں کہتا کہ کونوا عبادا لی، کونوا عبادا لی، ہمارے بندے بن جاؤ، وہ یہ نہیں کہتا. تو نہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو یا دوسرے انبیاء کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا لو اور تم ان کے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 ہے. اکاون. جی نکال. جی یہاں پر بھی معبود کے معنی میں ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا معبود اللہ ہی ہے، تو فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے. تو اچھا جی، یہ جو لفظ ہے یہ مخلوق کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے،
کسی چیز کی طرف اضافت کر کے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں رب الاسرہ، رب الاسرہ جو خاندان کا سربراہ ہے اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن بغیر اضافت کے خالی رب کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، کچھ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی. جی سر آ گئی. نہیں آئی کس نے کہا ہے؟ سر میں نے کہا، آپ نے کہا رب الاسرہ، تو یہ تو بالکل اچھا نہیں آئی. یہ بات نہیں سمجھ آئی. رب الاسرہ، اسرہ کہتے ہیں فیملی کو، ٹھیک ہے، فیملی کا سربراہ. تو جو فیملی کا سربراہ ہے اسے کہیں گے رب الاسرہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اپنے لغوی معنی میں ہوگا، یہاں پر وہ والا رب مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی شخص کے اقامے کے اوپر لکھا ہوا ہے رب الاسرہ تو اس کو کہیں کہ جی یہ تو مشرک ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو لیکن جب بغیر اضافت کے خالی رب ہے، یہ کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں کہا جا سکتا. مطلب یہاں حاکم کے اس سے یوز ہو رہا ہے کہ وہ سربراہ لیڈر ہے، تو ہاں اس جی، لیے رب. سربراہ یا جو فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی رب جی الاسرہ. ٹھیک ہے سر. یا پھر اگر آپ ٹھیک کے ہے، پاس جزاک مثال کے اللہ. طور پہ آپ کے کوئی مثال کے طور پہ جانور ہیں تو ہم کہیں گے کہ من رب هذه الانعام، ان جانوروں کا مالک کون ہے. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، لیکن جب بغیر اضافت کے استعمال ہو تب پھر اکیلے اللہ کے لیے. اچھا جی، العالمین. العالمین جو ہے یہ ہوتا ہے کل ما سوی اللہ فہو عالم، کل ما سوی اللہ فہو عالم. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے. اور عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے اور نشانی ہے اللہ کے وجود پر. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ چونکہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کو عالم کہتے ہیں. اور اصطلاحاً اس کا معنی ہے کل ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے. سورۃ الانعام نکالی آیت نمبر 164. سورۃ الانعام آیت نمبر 164. ہم نے کہا کہ عالمین کا معنی ہے، عالم کہتے ہیں کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے. تو قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب طلب کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب وہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ العالمی، عالمین کا کیا مطلب ہے؟ عالم کل ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے. تو یہ رب کل شیء اور رب العالمین یہ ایک ہی بات ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر. سر. اسی طرح ہم نے وہ آیت جو پہلے نکالی ہے سورۃ الشعراء کی جو آیت ہم نے نکالی ہے جہاں پر تھا الذی خلقنی فہو یہدین، چلیں دوبارہ نکال لیں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 64 دوبارہ نکال لیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نہیں یہ نہیں، 64. سر 78 الذي خلقني فهو يهدين. ہاں نہیں، یہ پھر میں کون سی کہہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ رکیں. یہاں پر پھر میں نے شاید غلطی ہوئی ہے، مجھے لکھنا ہے 68 64 سے 68 تک. ایک سیکنڈ. اصل میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے 24 کو 64 لکھ دیا ہے، 24 نکالیے.
सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 24। असल में वो अरबी का जो 2 और 6 है, बाज़ दफ़ा उसके अंदर गलती लग जाती है। जी 23 आयत नंबर 23 निकालिए, सूरत अश-शुअरा निकाल ली। जी निकाल लिए। जी देखिए, फिरौन ने कहा क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन। अब यहाँ पर देखिए सवाल जो है वो रब के बारे में भी है और आलमीन का जवाब भी आपको मिल जाएगा इसमें। फिरौन का जो सवाल है वमा रब्बुल आलमीन, ये आलमीन का रब क्या होता है, तो जब जो जवाब है इसके अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि रब क्या होता है और ये भी पता चलेगा कि अल आलमीन क्या होता है। क़ाल फ़िरऔन, फिरौन ने कहा वमा रब्बुल आलमीन, ये आलमीन का रब क्या चीज़ होती है। क़ाल, मूसा ने कहा रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। आलमीन की तफसीर देखें, आलमीन का रब वो होता है जो आसमानों का भी रब हो, ज़मीन का भी रब हो, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनका भी रब हो। इन कुंतुम मूकिनीन, अगर तुम यकीन करने वाले हो तो इस पर यकीन कर लो। क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, फिरौन ने अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों से कहा कि क्या तुम सुन रहे हो, ये क्या कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बात अपनी जारी रखी। क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारा भी वो रब है, व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे बाप दादों का भी वही रब है। ये भी आलमीन की तफसीर है, ये भी ठीक है। क़ाल, फिरौन ने कहा, अब तहकीर अमेज लहजे में उसने कहा इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून, ये जिस रसूल को तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो मजनून है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं की, अपनी बात को जारी रखा। क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा, रब्बुल आलमीन की तफसीर है ये कि मशरिक का भी वो रब होता है, मगरिब का भी रब होता है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसका भी रब होता है। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम्हें अकल है तो तुम उसको जान लो। बात आपको समझ आई कि किस तरह अल आलमीन का फिर क्या माना हुआ। अगर आप आयत नंबर 25-24 के अंदर देखें तो अस्समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, वमा ये आलमीन है, बैनहुमा। ठीक है। और अगर आयत नंबर 26 को देखें आप दो, तो फिरौन तू भी और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी, ये सब भी आलमीन के अंदर शामिल है। और इसी तरह आयत नंबर 28 को देखें तो मशरिक और मगरिब और जो कुछ इसके दरमियान है वो क्या है, आलमीन में शामिल है। तो आपको पता चला आलमीन क्या होता है। आलमीन की तफसीर समझ आ गई कुरान से। जी जी सर। सर आ गई। जी, तो यहाँ पर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाली आलम भी कह देता तो बात हो जाती, लेकिन आलमीन कहा है तो ये इस एतबार से कहा है कि जो अजनास हैं ये मुख्तलिफ हैं। आलम के अंदर जो अजनास हैं वो मुख्तलिफ हैं। मसलन यहाँ पर जो है वो बाज आलम है उनको आलम उलवी कहते हैं, ऊपर आसमानों के ऊपर जो कायनात के अंदर जो कुछ है। फिर आलम सुफली, नीचे जो कुछ है, ठीक है। इसी तरह या फिर आप ये कह सकते हैं कि जमादात एक आलम है, नबातात एक आलम है, हैवानात जो है वो एक आलम है। तो ये मुख्तलिफ उलमा ने जो है वो इसकी तफसीर बयान की हैं। लेकिन 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 बाज दफ़ा आलमीन के लफ्ज से मुराद सिर्फ इंसान और जिन होते हैं। क्या कहा मैंने? इंसान और जिन होते हैं, आलिमीन की बात कर। हाँ, चलें सूरतुल फुरकान निकालें, सूरतुल फुरकान। आप लोगों को मुफस्सिर बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। बाज दफा आलमीन से मुराद क्या होता है, सिर्फ चलें अब आप निकाल लें। निकाल ली सूरतुल फुरकान की पहली आयत। जी निकाल ली। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। यहाँ पर आलमीन से क्या मुराद है? सब आयत नंबर पहली आयत शुक्रिया। सूरतुल फुरकान की पहली आयत है। इससे मुराद इंसान और जिन है, क्योंकि मतलब जिनसे सवाल होगा। किताब का जिक्र इस वजह से नहीं, डराने के लिए। डराने के लिए, उन्हीं को जिन की तरफ हाँ डराने के लिए बिल्कुल, भेजा गया, वो यानी यही कि है। इस आयत के अंदर करीना मौजूद है जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आलमीन से मुराद
وہ والا معنی عالمین کا نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے. سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو اس طرح جی الفاظ سر. جو ہوتے ہیں وہ ان کے معانی ان کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے متعین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ مختلف سیاقات کے اندر مختلف معانی دے رہا ہوتا ہے. یا جماع حل سمجھ تم؟ جی جی سمجھ آ گئی. اچھا جی، تو اب خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام کائنات کا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اس کو عدم سے وجود بخشنے والا اور پھر وجود بخشنے کے بعد اس کو اس کی ضرورت کے اسباب فراہم کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے. تو جب پوری کائنات کو اس کو عدم سے وجود بخشنے والا اور پھر اس کو اس کی ضرورت کے اسباب مہیا کرنے والا جب یہ اللہ ہے، تو حمد اس کو بھی اکیلے اللہ کے لیے مان لو. اللہ نے جو اپنی صفات بتائی ہیں وہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت دو، وہ صفات کمال ان کو اکیلے اللہ میں مان لو. یہ ایک دلیل بھی کافی تھی دعوے کے اس بات کے لیے ویسے تو، بلکہ خالی جو الحمدللہ ہے وہ خود دعویٰ بھی ہے اور اس میں دلیل بھی ویسے موجود ہے، لیکن ہم اس بات کی طرف ابھی نہیں جاتے، مشکل نہ ہو جائے. تو بہرحال رب العالمین کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ عالمین کا خالق، جی جی مالک اور ان میں تدبیر کرنے والا یہ اکیلا اللہ ہے. ان کو عدم سے وجود بخشنے والا، ان کا مالک اور مدبر. دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز بناتا ہے لیکن پھر وہ اس کا مالک نہیں رہتا، مالک اس کا نہیں ہوتا. انسانوں کے اندر یہ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ رب العزت کے بارے میں یہ مثال نہیں ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز بناتا ہے، وہ اس کی ملکیت میں بھی ہوتی ہے لیکن اس کی ملکیت میں تدبیر کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آسان اس کی مثال ہے کہ اگر میری زمینیں ہیں، میری کوئی زمینیں ہیں، تو ممکن ہے کہ ادھر جو ہے وہ ان زمینوں کا انتظام اور انصرام کرنے والا کوئی اور بندہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دنیا میں؟ جی جی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے. اس کائنات کی تدبیر، اس میں کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو بھیجنا ہے، کس کو جو ہے وہ واپس بلا لینا ہے، اس میں کائنات کا نظام کس طرح چلانا ہے، اور یہ پورا جو ہے، یہ پورا جو ایک فائنلی ٹیونڈ ایک نظام چل رہا ہے جس کے اوپر انسان جتنا غور کرتا جائے اس کی عقل حیران رہتی جاتی ہے. یہ سب کام کرنے والا اکیلا اللہ رب العزت ہے. تو یہ ہے رب العالمین. اچھا جی، اگلی دلیل کیا ہے؟ الرحمن 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 الرحیم. الرحیم. الرحمن الرحیم. تو الرحمن الرحیم کے بارے میں بات تو ہماری پیچھے ہو گئی ہے تسمیہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. ٹھیک ہے، تو اس کا جی رب جی جو ہے وہ پچھلی جو صفت ہے رب العالمین، اس کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ صرف برائے نام رب العالمین نہیں ہے بلکہ وہ مہربانیاں کرتا بھی ہے. عملی طور پر بھی وہ رحمت جو ہے وہ کرتا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ ہوتی ہے. یہاں پر اب ایک سوال یہ ہے کہ جب تسمیہ کے اندر الرحمن الرحیم ذکر کر دیا تھا تو یہاں پر دوبارہ سے اس کو کیوں ذکر کیا؟ کیا یہ تکرار نہیں ہے؟ تکرار، ریپیٹیشن نہیں ہے کیا؟ یہ سوال کی سمجھ آئی ہے؟ سر تسمیہ ہم ہر سورت کے لیے یوز کریں گے، یہ اس سورت کے کنٹیکسٹ کے حساب سے. اچھا جواب ہے. اور اعتراض اور اشکال کی یہ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ریپیٹیشن یا تکرار سر ہوتی اس ہے. کو ہم جی جی بتائیے بولیے. اس کو ہم بار بار اس لیے ریپیٹ کریں گے کیونکہ اس میں ایک میں ہر ذکر ہوا ہے
عمومی رحمت کا اور دوسرا جو ہے وہ صرف مؤمنین کے لیے. الرحمن جو عمومی رحمت آپ نے اوہو میں بتایا یہ نہیں پوچھ رہا، آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الرحمن الرحیم ہم نے ادھر تسمیہ میں بھی ذکر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. یہاں پر سورہ فاتحہ میں دوبارہ اس کا تذکرہ ہے. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الرحمن کے بعد الرحیم کیوں ہے. تو جی یہ الحمدللہ سر کی یہی دوسری چیز بار بار ریپیٹ ہوگی کیونکہ یہ ان کی خاص اللہ تعالیٰ کی خاص صفات جو ہے اس کا جواب یہ وہ ہے، بہت اس بھاری کا ہے. جواب یہ ہے کہ شیخ صاحب اس کا جی بولیے. تسمیہ میں تو ہم اپنے یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو شامل حال کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کا تعلق عالمین کے ساتھ ہے. اچھا، اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ تسمیہ کے اندر جو یہ دونوں صفات ذکر ہوئی تھیں وہاں پر بطور استعانت ان کا ذکر ہوا تھا. ادھر ہم ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، اور یہاں پر جو ذکر ہوئی ہیں یہاں پر بطور دلیل ذکر ہوئی ہیں. تو مقصد دونوں دفعہ مختلف ہے، اور ریپیٹیشن تب نقص اور عیب ہوتی ہے جب بغیر مقصد کے تکرار کی جائے، مطلب بغیر وجہ کے کسی بات کو دہرایا جائے تو تب تکرار جو ہے وہ نقص یا عیب ہوتا ہے. اگر کسی مقصد سے کسی بات کو دہرایا جائے تو وہ نقص اور عیب نہیں ہوتا. تو یہاں پر تو دونوں کا یعنی کہ ایک بات جو پہلے کی گئی وہ تو اور وجہ سے کہی گئی. وہاں پر الرحمن الرحیم سے مقصد طلب استعانت تھا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد طلب کرنا تھا. یہاں پر جو الرحمن الرحیم ذکر کیا یہ بطور دلیل ذکر کیا اس دعوے کی جو ہم نے سورت کے شروع میں کیا. سمجھ آئی جی؟ جی سر آگے سمجھ. جی بارک اللہ فیکم. تیسری دلیل کیا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ یعنی کہ صرف اس نے تمہیں پیدا کر کے تمہیں تمہارے جو ضرورت کے اسباب ہیں صرف وہی فراہم نہیں کیے، اور اس نے صرف تمہارے اوپر مہربانیاں نہیں کی بلکہ تمہیں دوبارہ اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، بلکہ تمہیں دوبارہ اس کے سامنے جانا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس میں انشاءاللہ اس کو ہم کل اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو کھولیں گے. اس میں ہم پہلے مالک کے معنی کے اندر بات کریں گے، پھر یوم کے معنی کے اندر کچھ بات کریں گے، یہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر الدین کے معنی میں بات کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کو ملا کر اس آیت کے معنی جو ہیں ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ.